السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو آپ سے شیئر کریں گے وہ یہ ہیں کہ جو 8 دنیا کی سچائی ہیں جو کہ گروز نے بتائی ہیں ہمیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، اور جتنا جلدی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایک دو ٹپس جو ہے وہ میں بھی آپ سے شیئر کر لوں گا جو ان 8 ٹپس کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ سکسیس از 5% برین اینڈ 95% کنسسٹنسی، جو یعنی کامیابی ہے وہ دماغ میں کم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، بہت ہی کمپیٹنٹ ہے۔ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے، کمپیٹنٹ ہے، لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو ہی ول گو نو ویئر۔ میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں بہت سے بندے دیکھے ہیں کہ بہت ہی ذہین ہیں، باتیں کرتے ہیں، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس کو تو کسی ملک کا صدر ہونا چاہیے، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ذہین بندہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب آپ ان کے ساتھ دیکھیں، ان کی مالی حالات دیکھیں، ان کے باقی طور طریقے دیکھیں تو ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ایشو ہے ہمارے ہاں کہ بچے جو ہیں ان کے اندر انٹیلیجنس ہے اور ذہانت بھی ہے، کئی دفعہ آؤٹ آف دا باکس وہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہونی۔ تو شاید کچھ ہمارے اوپر سوشل میڈیا یا ٹی وی یا جس طرح سوپ ڈراماز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سوپ ڈرامہ، وہ اس قسم کے بنائے جاتے ہیں جو کہ ریئل ورلڈ کو نہیں دکھا رہے ہوتے، جس میں ماں باپ بھی آپ دیکھیں ینگ سے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی بھی ینگ ہوتے ہیں، اور ان بڑے کرزمیٹک سے ہوتے ہیں، بڑے سے آفس ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ ان ریالٹی وہ ریئل ورلڈ نہیں ہوتی، اس میں ہمیں یہ سوپ ڈرامہ اس طرح آرٹیفیشل ایک ورلڈ کی طرف امیجنیشن کروا رہے ہوتے ہیں نا۔ ان ریالٹی ہمارے جو ماں باپ ہوں گے وہ تھوڑے سے بوڑھے ہوں گے، ان کے بال سر سے گرے ہوں گے، کیا پتہ کوئی موٹا ہو، کیا پتہ کوئی چھوٹے قد کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ڈراماز یا پھر اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے اوپر جو پریشرز آ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر شارٹ کٹس لینے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، اور ڈے ڈریمنگ اس میں بہت زیادہ آ گئی ہے کہ بچے بس سوچتے ہیں یار سوئے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش میں ایسا ہو جاؤں، کاش میں ایسا ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک بڑی اچھی سی کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں ان ایوری مارننگ وی ہیو 2 آپشنز، either to keep on sleeping and watching those dreams or either to get up and go and follow those dreams، کہ ہر صبح ہمارے پاس 2 مواقع ہوتے ہیں، یا تو ہم سوتے رہیں اور وہ خواب دیکھتے رہیں، یا پھر ہم اٹھیں اور ان خواب کو نا پریکٹیکلی ان کے لیے کام کریں اور ان خواب کو جا کے گریب کریں اور اس طرح کے اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم وہ اپنے جو خواب ہیں زندگی کے ان کو پورے کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو فرسٹ ٹپ ہے جو لائف لیسن ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز جو ہے یہ جس طرح سوشل میڈیا ہے جی، سوشل میڈیا جو ہے یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا آپ کا ٹائم ضائع کرنے کی ایک سمجھ لیں مشین ہے، جس پہ آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، کانشیسلی یا انکانشیسلی۔ یہ ایک بڑی ایڈکٹیو قسم کی چیز ہے جس کی وجہ سے دیکھا یہ کیا ہے کہ لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اوور تھنکنگ جو ہے وہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتی اور رکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی جو ٹائم اور آپ کی انرجی جو لیک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایشو آ رہا ہے، ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے، آپ بس دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ پریکٹیکلی کچھ اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اوور تھنک کر رہے ہیں، جتنا زیادہ آپ سوچ رہے ہیں اتنا زیادہ آپ جو کیونکہ سوچنا جو ہوتا ہے وہ بڑا لاجیکل ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جس کو آپ کو گٹ فیلنگ کہہ رہی ہیں، دل کہہ رہا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں، یو شوڈ جمپ ان ٹو اٹ، اور آپ کو کرنا چاہیے پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے مزے کا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ جو عقل ہوتی ہے نا وہ تو کہتی ہے یہ کریں یہ نہ کریں، اور وہ آپ کو بہت زیادہ تو اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کے پروز اینڈ کونز اتنے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایکچولی کر نہیں رہے ہوتے۔ لیکن جب آپ پریکٹیکلی کوئی کام، فار ایگزامپل آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو عقل تو یہ کہے گی کہ یار اتنا پیسہ چاہیے، یہ کرنا پڑے گا، اس میں یہ ہو سکتا ہے، فیلئر ہو سکتا ہے، بلا بلا بلا، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹل فیلئر نہیں ہوتا، آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں پڑھتے ہیں، فرض کریں آپ سوچ رہے ہیں یار اس کے لیے تو 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ چاہیے، تو کیا پتہ آپ کو
20 لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے ساتھ ہول سیلر جو ہے وہ کوآپریٹ کر لے، آپ کے ساتھ کریڈٹ پہ کام کر لے، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹیج ہوتا ہے، ان پہ خیال رکھیں. اس طرح جو بعض دفعہ آپ کے میننگ لیس ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ اور انرجیز آپ کی کنزیوم ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ کے جو بھی فرینڈ شپس ہوں جن کے ساتھ آپ کے تعلق ہوں، کچھ تو رشتے ناطے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے فیملی کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ اس طرح کے ہوں جو آپ کی انرجی بوسٹر ہوں، نہ کہ وہ انرجی آپ کی وہ سک کر لیں اور نہ کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں. اور آپ اپنے اگر دوستوں عزیز و اقارب میں اس قسم کے دوست ہوں گے جو فارورڈ تھنکنگ ہوں گے، زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے، آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں، آپ کو چیلنج دے رہے ہیں، آپ کی تھنکنگ کو چیلنج دے رہے ہیں، تو دیٹ از ویری گڈ تھنگ کہ جس کی وجہ سے آپ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ اس قسم کے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو صرف گپ شپ ہی لگا رہے ہیں اور وہ آپ کو کچھ موٹیویشن نہیں دے رہے ریئل ورلڈ کے لیے، تو دین یو شوڈ ریئلی تھنک اباؤٹ ٹو ہیو دوز فرینڈس کہ جو آپ کے لیے موٹیویشن کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر اگر وہ اپنی خامیاں اس کو نہیں جانتا نا، تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس آدمی کے ساتھ کہ جس کو اپنی خامیوں کا نہیں پتہ تو اس کو اپنی سیلف اویئرنیس نہیں ہے. اس طرح آپ کو بھی ہمیں سب کو اپنی چیک لسٹ ہمیں بنانی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس پہ 360 اپروچ بھی کی جا سکتی ہے، دوستوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے بارے میں بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کس کے بندے کے اندر کوئی خوبیاں ہی نہ ہو. اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ نے خود چیک لسٹ بنا لی کہ یار یہ میری خامی ہے تو اس کو پھر آپ اوور کم کریں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، یہ بظاہر شاید ویسے گپ ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ لٹرلی ہم نے ایکسرسائز کیا. جب میں یو کے میں تھا تو ایک ہمارا دوست تھا، اس کو ہر بات کے اندر نا ایک گالی دینے کی عادت تھی، تو وہ بس اس کا ایک تکیہ کلام تھا. تو ایک دفعہ میں نے اسے کہا یار بھائی جان آپ جب یہ بات کرتے ہو نا، تو میں نے اس کو ریئلائز کروایا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہو تو آپ جو ہے نا فلاں بندے کا شجر نسب تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا ہنسا اور اب ہوا کیا کہ میں نے اس کی تھنکنگ پہ ایک چیک لگا دیا. جب دوبارہ ہم بیٹھے تو اس نے کوئی گپ شپ کی اور جیسے ہی اس نے وہ بات کی تو بات کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ابھی میں نے اس کا شجر نسب تبدیل کر دیا تھا. تو پھر جب ہم دوبارہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر اسی طرح اس سے بات کرتے کرتے چپ کر گیا. اب اس کا ایک چیک لگ چکا تھا، تو اس نے کہا شاہ صاحب ابھی میں فلاں بندے کا شجرہ نسب تبدیل کرنے والا تھا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یار دس از این ایشو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے. پھر آپ اس کو امپروو کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایک بندہ اس کو اپنی پرابلمس کا پتہ ہی نہیں ہے، غلطیوں کا پتہ ہی نہیں، یہ سب سے بڑا ایک سمجھ لیں جہالت کا وہ ہے. وہاں پہ جہاں پہ آپ کو اپنی غلطیوں کا نہیں پتہ، جہاں پہ آپ کو اپنی ویکنیسز کا نہیں پتہ، آپ کس طرح امپروو کریں گے، کس چیز کو امپروو کریں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی جو ویکنیسز ہیں ان پہ ورک آؤٹ کریں اور اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو کیپٹلائز کریں. اچھا یہ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹروتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر آپ دیکھیں نا لوگ جو ہوتے ہیں وہ میٹریلسٹک چیزوں کے پوزیشنز میں نا اپنی بہتری سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں. فرض کیا بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا عہدہ، ٹھیک ہے. سو یا پھر میٹریلسٹک چیزوں میں جس طرح آپ کہتے ہیں یار میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہو جائے گی، بڑا گھر ہو جائے گا، فلاں جگہ. تو جو بندے اکارڈنگ ٹو دی فیکٹس جو بندے ان چیزوں کو ریزسٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بڑے آدمی ہوتے ہیں. اس طرح کے بندے جو ایک بڑی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں یار انگور کھٹے ہیں، نہیں، لیکن آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں پھر آپ ریزسٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر بڑے آدمی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیو جابز ہو گیا یا وارن بفے ہو گئے یا جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، یہ بڑے برانڈز نہیں پہنتے بیکاز دے کین افورڈ اٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ویسے فنی سی کوٹیشن بنائی ہوئی ہے انہوں نے. اسٹیو جاب اس کے بل گیٹس کہتا ہے کہ کل میں شاپنگ کرنے پلازا میں گیا تو دوسرے نے پوچھا کہ تم وہاں پہ کیا شاپنگ کر کے آئے؟ اس نے کہا میں نے شاپنگ پلازا پورا خرید لیا. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ فنی چیز ہوگی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دوسروں کو نہیں بتاتے کہ ہم اتنے امیر ہیں، دے کین افورڈ اٹ. ہم زیادہ تر کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم شیلو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کو پروو کرنے کے لیے کہ ہم امیر ہیں، ہم
ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم خرچ کرتے ہیں. سو بہترین انسان وہ ہے جو رزسٹ کرتا ہے میٹریلسٹک چیزوں کے لیے. ٹھیک. اب اسی طرح کسی کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ عرصے تک کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہو تو اس کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑا افیکٹو ریلیشن شپ تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے ٹائم پاس ہی ہو، کئی دفعہ دوست ہوتے ہیں ایک خاص آفس میں بیٹھتے ہیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھے دوست ہوں، بس ان کے ایک مائنڈ سیٹ آپس میں جڑ رہا ہوتا ہے. اس طرح ایک ریجن کے اندر جب آپ دوست ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کے ریئل فرینڈس کس طرح کے ہیں اور ان کو کس طرح آپ نے نرچر کرنا ہے اور کس طرح اپنے فائنینس کے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئیں تاکہ آپ کو زیادہ دنیا کی جو ہے نا صحیح مطالعہ کر سکیں. دوست جو ہے نا وہ آپ کو دنیا کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. جس قسم کا دوست ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، فراری اچھی لگتی ہے تو آپ وہ شو، اس کو فٹ بال اچھا لگتا ہے، اس کو سنوکر اچھا لگتا ہے تو آپ سنوکر کھیل رہے ہوں گے. اس کو اگر لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے یار فلاں جگہ میں نے لیکچر سنا، فلاں بک پڑھی بڑی اچھی ہے، تو نیچرلی وہ بھی آپ کو اس کے شوق کی طرف لے کے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کے بارے میں ایک ٹپ دی ہوئی انہوں نے کہ سیلف رسپیکٹ بیسیکلی کیا ہے جی، یہ آپ کا سیلف کنٹرول ہے. اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش کرنے کے چکروں میں لگا رہتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو جب وہ سیلف چیکس لگائے گا تو وہ پھر وہ 1% آف دا کلب میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. 1% کلب کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست ایک بات ہے کہ 1% کلب کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک پلیئر یا ایک پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آج کل ہم لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یار یہ اس پلیئر کو لے لیں، فلاں جگہ چل پارٹی کر لیتے ہیں، دوستوں گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں بہت کم جو 1% لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایفرٹس کرتے ہیں، وہ پلیئرس کو ڈیلے کرتے ہیں اور محنت پہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ بھی وہ 1% لوگوں میں آ جائیں گے تو دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کو کیا کرتا ہے، یہ اس چیز پہ سوچنے پہ آگاہ کرتا ہے کہ یار دیکھو فلاں بندہ کیسے کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، دنیا میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپیریزن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے اندر اپنی کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں اور اسے آپ کے اندر مایوسیاں پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو جو خوشیاں ہیں بیسیکلی آپ ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنی ذات کے اندر کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی جو پازیٹیو ہوں. اس وجہ سے کائنڈلی سوشل میڈیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو انگیج کریں. سوشل میڈیا کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ انگیج کریں، نہ کہ صرف جسٹ فار پلیئر، فار جب دیکھنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یا اپنی کوئی پازیٹیو چیزیں انسٹیڈ کہ کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی پازیٹیو چیز شیئر کریں. لاسٹ ٹپ جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ دنیا کا سب سے بڑا فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. کیونکہ انہوں نے سچ پہ باتیں کی ہیں تو میں نے وہ آپ سے شیئر کی. اب میں دنیا کا سب سے بڑا سچ آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے. یہ دنیا پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ موت ہے، جس کو ہمیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے کیونکہ موت ہر ذی شعور پہ، ہر انسان پہ یہ دنیا میں آئے گی. تو ہمیں یہ حقیقت پتہ ہونی چاہیے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے. جس طرح کہ ابھی ہم زندہ ہیں، سورج ہے، دن ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت مرنے کے بعد سب اٹھائے جائیں گے. جنت جہنم کا جو ہے یہ بھی ہم سے وعدہ ہے. تو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے بہت محدود ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. دنیا کی سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لے وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب ہے. جس کا رب اس سے راضی نہیں ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ناکام ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، سب سے بڑا ہیرو ہو یا جو بھی ہو. ٹھیک ہے جی. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.